نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سب کے ساتھ سورۃ الفلق لے کر آئی ہوں۔ کل ہم لوگوں نے سورۃ الناس کا ترجمہ بما تفصیل وجہ تسمیہ وغیرہ پڑھا تھا، اور آج ہم سورۃ فلق پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورت کا نام اور وجہ تسمیہ۔ سورت کا نام فلق ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ ہے، اور وہ آیت یہ ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق۔ ترجمہ: آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ حسن بصری، اکرمہ، عطا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ سورت مکی ہے۔ حضرت ابن عباس اور وقتاً فوقتاً رضی اللہ عنہ اور ایک اور جماعت کے نزدیک یہ سورت مدنی ہے، یعنی کہ کچھ شبہات یہ ہیں کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور کچھ شبہات یہ ہیں کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ وہی بات جس طرح کہ ہمارے پہلے سورت ناس میں تھی۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 113 ہے، اس سورت کا نمبر 113 ہے، اور نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 20 ہے، یعنی کہ نازل یہ جب ہوئی تھی 20 نمبر پہ ہے، اور سورت کا نمبر جو ہے 113 ہے۔ سورت کا نام وجہ تسمیہ۔ سورت کا نام فلق ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ آتا ہے، اور وہ یہ آیت ہے قل اعوذ برب الفلق۔ ترجمہ: آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ حسن بصری، اکرمہ، عطا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ سورت مکی ہے، اور حضرت ابن عباس اور وقتاً رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور جماعت کے نزدیک یہ سورت مدنی ہے، یعنی کہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ سورت مکی ہے اور کچھ کے نزدیک یہ سورت مدنی ہے۔ شک و شبہات میں ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی یا کہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 113 ہے، اور نزولی کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 20 ہے، یعنی کہ نازل جو ہوئی تھی 20ویں نمبر پہ ہوئی تھی۔ نزول نازل کی جمع ہے۔ اس میں 5 آیات اور 1 رکوع ہے، 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اب ہم اس کا سورۃ الفلق کا مضامین کے حساب سے ترتیب کے ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے، مضامین بتائیں گے۔ سورۃ الفلق کے مضامین۔ اس صورت میں اور اس سے اگلی سورۃ الناس میں یہ بتایا ہے کہ اس جہاں میں جو بھی شر ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس طرح شیاطین اور انس و جن اور جو انسان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور جو انسان کے دل میں برائی کے وسوسے ڈالتے ہیں، ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یعنی کہ صاف الفاظوں میں بتایا گیا ہے کہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق میں دونوں صورتوں میں ہی ہم سے اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے، شیطان مردود سے پناہ مانگی گئی ہے کہ یا اللہ جی ہمیں اپنی مدد عطا فرما، شیطان مردود سے بچا۔ اور سورۃ الفلق میں بھی یہی ذکر کیا گیا ہے کہ جہاں جو بھی شر ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس طرح شیاطین، انس اور جن جو انسان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اس سے ہمیں اس انسانوں کے دل کی جو برائی ہے اس سے ہمیں دور بھگا۔ الموضوع 3 فلق الناس کے فضائل۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کی فضیلت ہم آپ کو سامنے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عقبی بن عامر الجنحی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کی مثل کبھی نہیں دیکھی گئی۔ مثل مثال کو کہ جو وہ ہے واحد ہے، ان کی مثل کبھی نہیں دیکھی گئی۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں ایسی ہیں جو کہ بے مثل ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ ان 2 صورتوں کو قرآن میں سے نہیں مانتے تھے۔ اس بات کو علماء کبار رحمہ اللہ علیہم اجمعین نے رد کیا ہے۔ ان علماء کبار میں سے امام فخر الدین رازی، امام یحییٰ بن شرف النووی، ابن حجر عسقلانی، علامہ محمود آلوسی حنفی ہے۔ ان تمام علماء نے اس بات کو رد کیا ہے کہ اور یہ کہا ہے کہ یہ کہنا کہ ابن مسعود ان صورتوں کو قرآن نہیں مانتے تھے، یہ بات غلط منسوخ
کی گئی ہے۔ سورۃ الفلق کا با محاورہ ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، اس کی بنائی ہوئی ہر چیز کے شر سے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہ میں بہت پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلی آیت میں صبح کے وقت کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ جو ذات رات کے اس شدید اندھیرے کو اس جہاں سے زائل کرنے پر قادر ہے، وہ ذات پناہ طلب کرنے والے سے اس چیز کو دور کرنے پر ضرور قادر ہے جس چیز سے وہ پناہ طلب کر رہا ہے۔ پہلی آیت میں ہمارے ساتھ انہوں نے کیا واضح کیا ہے کہ جو ذات رات کی اس شدید اندھیرے میں اس جہاں سے زائل کرنے پر قادر ہے، وہ ذات پناہ طلب کرنے والے سے اس چیز کو دور کرنے پر ضرور قادر ہے جس چیز سے وہ پناہ طلب کر رہا ہے۔ دوسری اور تیسری آیت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ چوتھی آیت میں بھی فرمایا ہے کہ گرہ میں بہت پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے، یعنی ان عورتوں سے جو گرہ میں پھونک مار کر دم کرتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان لوگوں سے، ان عورتوں سے جو کہ گرہ پہ پھونک مارتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح یہ لوگ دم و درود کرتے ہیں، تعویذ وغیرہ کرتے ہیں، جادو وغیرہ کرتے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ غلط ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا۔ اس نے تسمہ میں جادو کیا تھا جو کنویں کے پتھر کے نیچے رکھا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ لگا تو آپ نے عمار بن یاسر کو چند صحابہ کے ساتھ اس کنویں کے پاس تسمہ نکالنے کے لیے بھیجا۔ اس تسمہ پر 11 گرہ لگی ہوئی تھی۔ اللہ نے اسی حوالے سے یہ صورتیں نازل فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر نہیں ہوا تھا۔ صحیح بات یہی ہے کہ قرآن میں ہے اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر لوگوں سے بچائے گا، ہر برے لوگوں سے، ہر بدکاری سے بچائے گا۔ اس لیے آپ پر جادو نہیں ہوا۔ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں کافر ہیں۔ یہ برحق ہے جادو، لیکن جادو کرنے والا، جادو کروانے والا دونوں کافر ہیں۔ اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ اس آیت میں دم کرنے سے پناہ مانگی ہے۔ اس دم سے مراد جادو کے کلمات پڑھ کر دم کرنا، جادو کے کلمات پڑھ کر دم کرنا جو باطل اور مردود ہے، اور اللہ کا کلام پڑھ کر دم کرنا مستحب ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو آپ اپنی ہتھیلیوں پر قل هو اللہ احد اور معوذ 3 بار پڑھ کر پھونک مارتے تھے۔ 5ویں آیت میں فرمایا کہ حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کی تعریف اور اس کا شرعی حکم۔ انسان کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھ کے یہ خواہش کرے کہ اس کے پاس سے وہ نعمت زائل ہو جائے، خواہ اس کی نعمت نہ ملے، اس کو حسد کہتے ہیں اور یہ حرام ہے۔ یعنی کسی کو خوشحال دیکھ لیا ہے، سب کچھ کر لیا ہے تو یہ خوش نہیں ہونا، رشک نہیں کرنا کہ یا اللہ جی بہت بہت مہربانی کہ اس بندے کے اوپر آپ نے خاص عنایت فرمائی، بلکہ اس کے حسد کرنا کہ یا اللہ اس کو کیوں دیا، میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ چیز مجھے کیوں نہیں دی، مجھے کیوں نہیں فراہم کی، مجھے دے دی ہوتی، اس سے لے لو، کسی بھی طریقے سے اس کے پاس نہ ہو، تو اس کو حسد کہتے ہیں اور حسد حرام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے پیٹ میں اللہ کی راہ میں غبار اور جہنم کی حرارت جمع نہیں ہوگی، اور نہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع ہوگا، یعنی ایمان اور حسد برابر سے جمع نہیں ہوگا۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ مومن کے پیٹ میں اللہ کی راہ میں غبار اور جہنم کی حرارت جمع نہیں ہوگی، اور نہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع ہوگا۔ حسد بہت بری چیز ہے۔ حسد ہی نے شیطان کو رسوا کیا ہے، حسد کی ہی وجہ سے شیطان رسوا ہوا تھا۔ حاسد کی 5 خرابیاں۔ نمبر 1، حاسد ہر اس شخص سے حسد کرتا ہے جس کو کوئی نعمت دی گئی ہو۔ حاسد کی 5 خرابیاں۔ نمبر 1، حاسد ہر اس شخص سے حسد کرتا ہے جس کو کوئی نعمت دی گئی ہو۔ جس کو بھی کوئی نعمت دی گئی ہوگی اس سے وہ حسد کرے گا کہ یہ چیز اس کے پاس نہ ہو، میرے پاس ہو۔ نمبر 2، حاسد اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا۔
کہ اللہ نے جتنا دیا وہ اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے کہ نہیں یہ میرے پاس ہو. اس کے پاس زیادہ ہے, اس کے پاس گاڑی ہے, میرے پاس موٹر سائیکل ہے, میرے پاس بھی گاڑی ہونی چاہیے تھی, موٹر سائیکل مجھے کیوں دی اللہ نے. حاسد اللہ کے فضل کے بارے میں بخل کرتا ہے, حالانکہ اللہ جس پر چاہے اپنا فضل فرمائے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی حاسد اللہ کے فضل کے بارے میں بخل کرتا ہے, یعنی کہ چغل کرتا ہے. تو اس یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ نے ناانصافی کی ہے, مجھے نہیں دیا, اس شخص کو زیادہ دے دیا. نمبر 4, حاسد اولیاء اللہ کا برا چاہتا ہے اور ان سے نعمت کے زوال کی تمنا کرتا ہے. نمبر 5, حاسد ابلیس کا پیروکار ہوتا ہے. حاسد ابلیس کا پیروکار ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو حسد سے بچا کر دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. میں نے سورہ فلق اور سورہ ناس کا ترجمہ بما تفصیل اپنے یوٹیوب چینل پہ سیو کی ہے. میں سب ٹک ٹاکرز بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے جتنا زیادہ ہو سکے آپ سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ میں مزید اس سے زیادہ ویڈیو وغیرہ اپلوڈ کر کے اپنے اور دوستوں کو سنا سکوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میری سورہ فلق کا اختتام ہوا. اگر آپ لوگوں کو میں سورہ فلق میں تفصیل ترجمہ تو میں کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے, کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں. سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. جتنے زیادہ شیئر کریں گے اتنے ہی زیادہ بہتری کی طرف ہم آگے کی طرف بڑھیں گے.